تو بہرحال ساری انسانیت کو خواہ کتنی ہی جماعتوں میں بانٹ دیا جائے، کتنی ہی ٹولیوں کے اندر ان کو تقسیم کر دیا جائے، موت کے اعتبار سے پوری دنیا کی انسانیت صرف 2 حصوں میں تقسیم تھی اور 2 حصوں میں تقسیم ہے اور 2 ہی حصوں میں تقسیم رہے گی۔ وہ خوش نصیب افراد جو دنیا سے ہنستے ہوئے جاتے ہیں اور وہ بد نصیب انسان جو دنیا سے چیختے چلاتے روتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ پیش آنے والی چیزیں ہیں جن سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ ہم مالدار ہیں یا ہم غریب ہیں، ہماری بہت بڑی حیثیت ہے یا ہم بے حیثیت ہیں، ہم 100 مکانوں کے مالک ہیں یا جھونپڑے میں رہنے والے ہیں، ہم کسی بھی حالت میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہ نزع کا وقت، یہ جان کے نکلنے کا وقت، یہ دنیا کے چھوڑنے کا وقت، یہ آخرت کے اندر داخل ہونے کا وقت ہم میں سے ہر ایک پر آنا ہے۔ زندگی کے اندر ان آیات شریفہ کو اور ان مبارک احادیث کو بار بار سامنے رکھنا چاہیے جن آیات شریفہ کے اندر نزع کے وقت کو بیان کیا گیا۔ قرآن کے اندر آخرت میں کیا ہے بہت بیان ہے، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، حشر کے اندر کیا ہے، کس حالت میں حشری، بہت کثرت سے بیان ہے۔ وہاں اللہ پاک نے یہ جو روح کے قبض کرنے کا وقت ہے، روح کے نکلنے کا وقت ہے، یہ دنیا کے چھوڑنے کا جو وقت ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ آج ابھی جو آیت شریفہ پڑھی، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، سورہ قیامہ کی آیات، جب روح پاؤں سے نکلنی شروع ہوئی، چلتے چلتے حلق تک پہنچ گئی، اب بالکل نکلنے کے قریب ہے، پاؤں سے روح کو قبض کیا جاتا ہے، پاؤں کی طرف سے روح کو کھینچا جاتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، تراق کہتے ہیں اس ہنسلی کو جہاں یہ دونوں ہڈیاں ملتی ہیں۔ جب روح حلق تک پہنچ گئی، وقیل من راق، اب علاج کرنے والے بے بس ہو گئے، دم درود کرنے والے بے بس ہو گئے، تیمارداری کرنے والے بے بس ہو گئے، اور گھر کے اندر سارے کے سارے نا امید ہو گئے کہ اب اس بندے کی کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی، اب یہ جا رہا ہے۔ وقیل من راق، اور فرشتے آگے اور فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہاں بھائی بتاؤ اس کو کون لے کر جائے گا۔ ہر بندے کی روح کے قبض کے وقت دونوں طرح کے فرشتے آتے ہیں، عذاب والے فرشتے بھی آتے ہیں، رحمت والے فرشتے بھی آتے ہیں، دونوں طرح کے فرشتے آتے ہیں۔ وقیل من راق، فرشتے آپس میں کہتے ہیں وقیل من راق، اب بتاؤ کہ کس نے اس کو لے کر جانا ہے، اس کی سابقہ زندگی کو دیکھو، اس کی موت کی وقت کی حالت کو دیکھو، یہ ایمان کے ساتھ گیا ہے تو رحمت والے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے، کفر کے ساتھ گیا ہے تو عذاب والے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے، اور یہ وہ وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ، پنڈلی پر چڑھ گئی ہے، ایک مصیبت دوسری مصیبت کے ساتھ جڑ گئی ہے، دنیا بھی چھوٹ رہی ہے، آخرت بھی سامنے ہے، اعمال سامنے ہیں، کیے ہوئے کرتوت سامنے ہیں، گزاری ہوئی راتیں سامنے ہیں، گزارے ہوئے دن سامنے ہیں، کھایا ہوا مال سامنے ہے، دھوکہ دیا ہوا سامنے ہے، کسی کے ساتھ احسان کیا ہوا سامنے ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوئی سامنے ہے، اس لیے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کی صورتیں تو مختلف ہوں گی اعمال کے اعتبار سے، کسی کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا، کسی کا چہرہ روشن کر دیا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ہر مجرم کو اس کی شکل و صورت سے پہچان لیا جائے گا، شکل و صورت ہی ایسی بنا دی جائے گی،
اللہ پاک نے موت کے وقت سے لے کر ہمیشہ کے لیے ہر انسان کا حافظہ اور ہر انسان کی یادداشت اور ہر انسان کی عقل کو کامل مکمل کر دینا ہے۔ ابھی جو ہمارا دماغ کام کرتا ہے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ صرف 100 میں سے 4-5 حصے کام کرتا ہے۔ موت کے وقت سارے کا سارا دماغ کام کرتا ہے، حافظہ مکمل ہوگا، موت کے وقت عقل مکمل ہوگی، جو چیز کبھی سمجھ میں نہیں آئی آج سمجھ میں آئے گی، جو کبھی یاد نہیں آئی آج یاد آئے گی۔ حافظہ اس قدر اللہ پاک مضبوط کر دیتے ہیں موت کے وقت میں کہ ساری زندگی کے کیے ہوئے نامہ اعمال سامنے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے 2 سال پہلے کیا کیا تھا تو سوچنا پڑے گا، لیکن جب موت کا وقت قریب آئے گا اس وقت سے لے کر قبر کے اندر اور حشر کے اندر اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر ہر انسان کی زندگی کا ایک ایک سانس اس کے سامنے ہوگا۔ کوئی چیز یاد نہیں کروانی پڑے گی، حافظہ اس قدر اللہ مضبوط کر دیں گے، جو کچھ کیا ہے وہ سامنے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ یہ منظر اس کو یاد کرو، ہر ایک کے اوپر یہ لمحات آنے ہیں، مالدار پر بھی آنے ہیں، غریب پر بھی آنے ہیں، اس ڈاکٹر پر بھی آنے ہیں جس نے ہمیشہ لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کی کوشش کی، آج وہ بھی مر رہا ہے۔ کوئی نہیں بچ سکے گا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، سب نے جانا ہے دنیا چھوڑ کر۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اب ایک مصیبت کے ساتھ دوسری مصیبت جڑ گئی ہے، دنیا بھی چھوٹ رہی ہے، اولاد چھوٹ رہی ہے، بیوی چھوٹ رہی ہے، کمائی ہوئی ساری زندگی کی محنت چھوٹ رہی ہے، بنایا ہوا مکان چھوٹ رہا ہے، بنائی ہوئی زمینیں چھوٹ رہی ہیں، اور یہ انسان اپنے سارے اعمال کے ساتھ آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اللہ پاک نے نزع کے وقت کو، دنیا کے چھوڑے جانے کے وقت کو بیان فرمایا ان آیات شریفہ کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو معجزات دیے تھے ان میں سے ایک معجزہ تھا احیاء موتا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مردوں پر ہاتھ لگایا وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ بہت سارے مردوں کو زندہ کیا۔ لوگوں نے کہا جی آپ ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو تھوڑے دن پہلے مرے تھے، ہم تو آپ کے اس معجزوں کو جب مانیں گے جب جو صدیوں پہلے مر گئے ہیں، جو ریزہ ریزہ ہو چکے، جن کا گوشت گل گیا، ان کی ہڈیاں ریزہ ہو گئیں، ان میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سام ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، کتنے 100 سال پہلے سے وہ دنیا سے جا چکے، ان کی قبر پر گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں۔ قبر پھٹی، حضرت سام باہر آ گئے۔ اے اللہ کے نبی پوچھئے۔ سب نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ سب نے دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے واپس اپنی قبر میں چلے جائیے۔ کیا کہا حضرت سام نے؟ میں واپس چلا جاتا ہوں لیکن دوبارہ مجھے نزع کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ایک دفعہ برداشت کر چکا ہوں۔ انسان کے اوپر ایک دفعہ یہ جو وقت آتا تھا وہ میں برداشت کر چکا ہوں، اب آپ نے مجھے قیامت سے پہلے زندہ کر کے اٹھا دیا ہے، اب دوبارہ میں اپنی قبر میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرے اوپر نزع کی تکلیف نہ ہے۔ ایسی سخت ہوتی ہے یہ تکلیف۔ ہم میں سے ہر ایک پر یہ وقت آنا ہے، نہیں بچ سکتے۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ وہاں بھی یہی الفاظ کہ یہ روح جب نکلتے نکلتے حلق میں آ کر پہنچ گئی۔ تم سب دیکھ رہے ہو، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، باپ بھی دیکھتا ہے، اولاد بھی دیکھتی ہے، علاج کرنے والے بھی دیکھتے ہیں، محبت کرنے والے بھی دیکھتے ہیں، اس پر جان نچھاور کرنے والے بھی دیکھتے ہیں، اس کا مال ہے وہ بھی سامنے ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کس کا حکم چل رہا ہے؟
فلولا ان کنتم غیر مدینین، دنیا میں کہا کرتے تھے ہماری مرضی چلتی ہے، جیسے چاہیں ہم کر سکتے ہیں، جو چاہیں میں کر سکتا ہوں، اقتدار میرے پاس ہے، حکم میرا چلتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے نعرے تھے تمہارے۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تمہارا حکم چلتا ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس کی روح کو روک کر دکھاؤ، نکلنے سے بچا کر دکھاؤ، لے آؤ ساری حکومت کو، ساری حکومت مل کر اس کو مرنے سے بچا کر دکھائے، ساری دنیا کے لوگ کھڑے ہو کر روک کر دکھائیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ نہیں ہم لے کر جانے دیتے اس کی روح، ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اگر اپنی بات میں سچے ہو تو روک کر دکھاؤ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہاری مشیت کچھ نہیں ہے، اصل چاہت تو اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس اللہ کا حکم چلتا ہے، ہمارا نہیں چلتا۔ یہ اللہ پاک نے ایک پردہ ڈال دیا ہے، یہ تھوڑا سا اختیار دے دیا، اسی کے اندر ہم اندھے ہو گئے۔ اگر ہمارا اختیار ہمارے اوپر چل رہا ہوتا تو میں اپنے بچپن کو ختم نہ ہونے دیتا، میں اپنی جوانی کو ختم نہ ہونے دیتا، میں اپنے بالوں کو سفید نہ ہونے دیتا، میں اپنی صحت کو ختم نہ ہونے دیتا۔ ہم بے بس ہیں، ہمارا کہیں بھی حکم نہیں چلتا۔ یہ دھوکہ ہے کہ میری بات چلتی ہے، یہ دھوکہ ہے کہ میں مالک ہوں، یہ دھوکہ ہے کہ میں فلاں چیز کر سکتا ہوں، یہ سارے دھوکے ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس کی روح کو روک کر دکھاؤ، نہیں روک سکتے۔ یہ منظر، یہ روح کا نکلنا، یہ دنیا کا چھوڑنا، یہ قبر کے گڑھے کے اندر جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو پیش آنے والی ہیں۔